احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کا اگلا حصہ ہی ہے، تھوڑا سا پچھلی ویڈیو سن لیں گے تو اگلا حصہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کافی گواہ ہے آقا علیہ السلام کی رسالت پر، مجھے گواہی دینے کی ضرورت نہیں، میں گواہی دوں گا تو اپنے آپ کو بچاؤں گا، میں گواہی دوں گا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو مسلمان کہلاؤں گا، اور گواہی دوں گا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، میں یہ گواہی میں دوں گا تو میں مسلمان ہوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ مسلم کا معنی ہی سلامت رہنے والا، یعنی اللہ نے اسے سلامت رکھا ہے، اور اللہ نے یہ نام بھی خود ہی دیا سماکم المسلمین، سماکم المسلمین، رب تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمین، مسلم نہیں رکھا، مسلم رکھا ہے، مسلمین، 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 اور مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی سلامتی میں آ جائے، اللہ کی سلامتی میں آ جائے، اور مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کو مانے، جو محمد عربی کو مانے، جو کسی اور نبی کو مانے وہ مسلم نہیں، بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ اور کوئی نبی گھڑ لے وہ مسلمان نہیں، کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا اعتبار نہیں، کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا اعتبار نہیں، اعتبار اس وقت ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل آقا علیہ السلام ہے انہی کو محمد مانے۔ اگر غلام احمد قادیانی کو، کانے کو اور بجو کو رسول کھڑا کر لیا، کانے کو رسول کھڑا کر لیا، علیحدہ رسول مان لیا، تو صاحب زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ خاتم کا معنی ایک ہی معنی ہے، ختم فرما دیا اللہ نے، دوسرا کوئی ترجمہ خاتم کا نکلتا ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سارے مرزائی جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اپنا جاوید غامدی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، کلیئر کٹ، کیونکہ داڑھی کا داڑھی کو ہی جھوٹ کہتا ہے کہ داڑھی بھی پہلے رواج تھا اسی رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حکم ہے حدیث پاک میں، حدیث کو جو نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں، جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے، قرآن پاک حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا، اور تمام مسلمانوں کا اتحاد اتفاق ہے کہ اگر ہم داڑھی منائیں گے تو گناہ ہوگا، اور داڑھی مول بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایک عادت پڑ گئی ہے، ایک لچ پڑ گئی ہے، اس لچ کے تحت چھوڑتے نہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہی ہے، کبھی تو مرزائی بن بیٹھتا ہے، کبھی وہ مسلمان بن بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ آیات مقدسات بھی ان کو پڑھ کے سنا، مرزائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ آیات مقدسات پڑھ کے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت جو ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना जो है वही ईमान का हिस्सा है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यहूदी दाढ़ी नहीं रखते या कम रखते हैं तुम दाढ़ी बड़ी रखो, यहूदियों की मुखालफत करो, यहूदियों की मुखालफत करो। पारसी दाढ़ी मुनाते हैं, यानी अगप्रस्त, पारसी अगप्रस्त, वो दाढ़ी बिल्कुल मुनाते हैं, मूछें बड़ी बड़ी रखते हैं। अब वही चीज़, वही बात मुसलमान अपने ऊपर लाजम कर चुका है कि मूछें बड़ी होंगी, दाढ़ी साफ। पारसी ना बनो, यहूदी ना बनो, बल्कि मुसलमान बनो। जो अल्लाह ने कहा है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अपने अल्लाह की तरफ आओ। वअरसलनाका लिन्नासि रसूला, महबूब हमने आपको तमाम लोगों के लिए, तमाम कायनात के लिए रसूल बना दिया, तमाम कायनात के लिए रसूल बना दिया। और कोई नहीं मानता ना माने, भाड़ में जाए। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह ताला आपका गवाह, आपकी रिसालत की गवाही देने वाला खुद खुदा ही काफ़ी है। बस वकफा बिल्लाहि शहीदा, वकफा बिल्लाहि शहीदा। मरदूद नबी उठते रहेंगे, नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया। अब ये मरदूद हैं, इसलिए तो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। मुलवट्टे जो हैं ये फजूल कौम है, ये जो है मुसलमानों के अंदर एक नासूर है। अगर ये नासूर है ना तो लगेगा उनको ही जो झूठे हैं। किसी मुसलमान को ये मौलवी नहीं लगता, मौलवी कुछ नहीं कहता किसी मुसलमानों को। मेरी पूरी वीडियोस उठा लो, 400 के करीब मेरी वीडियोस है। मैं किसी शिया को, कभी किसी वाबी को, किसी देवबंदी को, किसी बरेलवी को, किसी फ़कीर को, किसी अमीर को कभी बुरा नहीं कहा। लेकिन जो मेरे नबी के मुखालफ हो उसको मैं रगड़ के रखता हूँ, उसको मैं रगड़ के रखता हूँ। मैं उसे हरामज़ादा भी कहता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ने हरामज़ादा कहा है, मैंने नहीं, मैं कहता हूँ। लेकिन कुरान पाक की दलील से उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब जो आपको ना माने उसके लुत्फ़े में फ़र्क है। जो आपको नहीं मानता वो हरामज़ादा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं मानता वो हरामज़ादा है, जो आका अलैहिस्सलाम को खातमुल अंबिया, बाद अंबिया के बाद आने वाला, आखिर में आने वाला नबी नहीं मानता, आप पर नबूवत ख़त्म होगी, वो हरामज़ादा है, बिल्कुल हरामज़ादा है। पक्की बात। जब अल्लाह गवाही दे रहा है, वह कफ़ा बिल्ला, कफ़ा फेल माजी का सीखा है। कफ़ा ये भी बता दूं, क्योंकि इन गधे के बच्चों को ग्रामर भी नहीं आती। ये कफ़ा भी माजी का सीखा है, वैद मुज़क्कर गैब पहला सीखा। कफ़ा यकफ़ी इसी से निकला है। कफ़ा अल्लाह ही काफ़ी है, माजी का सीखा है, अल्लाह ही काफ़ी है। वाहिद मुज़क्कर गैब, वाहिद मुज़क्कर गैब, फेल माजी मारूफ, बिल्ला अल्लाह, शहीदा अल्लाह ही। अब बा का माना ही है यहाँ। वह कफ़ा बिल्लाही, अल्लाह ही, अल्लाह ही, अल्लाह ही काफ़ी है महबूब आपकी रिसालत पर गवाह, आपकी रिसालत पर गवाह अल्लाह ही काफ़ी है। अगला हमें हुक्म है, अल्लाह जो हुक्म फरमा रहा है वो अल्लाह ताला हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं युतिइर रसूला, रब ने फरमाया महबूब जो तेरी इत्तबा कर ले, जो तुझे खातमुल अंबिया मान ले, जो तुझे आखिरी रसूल मान ले और इस पर मजबूत रहे। वमन युतिइर रसूला, जो भी महबूब की इताअत करे, फरमा बरदारी करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले। मैं युतिइल्ला, ये बड़ा बेनिफिट है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सूरत इब्राहीम में है ना, मैं युतिइमनी,
زیر سے آیت خود سے بھی نکل لی. ومن عطانی، جو میری اطاعت کرے فإنہ منی، سورۃ ابراہیم. ومن عطانی فإنہ منی، جو بھی میری اطاعت کرے یا اللہ وہ میرا ہے. آئے ہائے آئے 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 آئے، یہاں عقیدے عقودے سب مات کھا جاتی ہیں. ومن عطانی فإنہ منی، ومن عطانی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ جو مجھے نہیں مانتا، مجھ سے روگردانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، پھر تو جان اور تیرا کام جانے، پھر تو بخشنے والا ہے، امید تو میں بخشش کی رکھتا ہوں. فمن تبعنی، لفظ فمن تبعنی سورۃ ابراہیم نکال لیے، یہ آیا مقدسہ نمبر 46 ہے. فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. پہلے اس میں دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، پوری آیا مقدسہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ اس شہر کو، جس شہر میں تیرا نبی آنا ہے، جس شہر میں تیرے نبی نے جلوہ فرمانا ہے اور مبعوث ہونا ہے، پیدا ہونا ہے، اس شہر کو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اس شہر کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر والوں کو سکون عطا فرما، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اب امن و سکون کا گہوارہ مکہ پاک ہے، امن و سکون کا گہوارہ مکہ پاک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس میں اللہ نے خانہ کعبہ بھی رکھ دیا. یہ برکت والا شہر ہے، اس میں یا اللہ جو تیرا میں گھر تعمیر کر رہا ہوں، اس پورے شہر کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے. واہ سبحان اللہ. واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی، میرے بیٹے کو بھی، اسماعیل کو بھی، مجھے بھی اور میرے بچے اسماعیل کو بھی، یا اللہ بچا لے بتوں کی پوجا سے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں، بات نہیں مانتے، ڈھیٹ ہیں. اضللنا کثیرا من الناس، اضللنا کثیرا من الناس، بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں. یہ جتنے مربی وغیرہ قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے صحیح ترجمہ بھی کرنا نہیں آتا، اس کا مفہوم اور معنی ہی بدل دیتی ہے، مفہوم معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے پتا ہو کہ اضللنا کیا ہے، کثیرہ کیا ہے، کثیرہ کیا بن رہا ہے، فعل ہے مفعول ہے، کیا بن رہا ہے کثیرہ. اب عام بندہ تو نہیں نہ جانتا کثیرہ کا کیا کون سا ہے، عام بندے کو تو نہیں پتا یہ فعل ہے یا مفعول ہے یا فعل ہے، نہیں پتا. لیکن یہاں مفعول بن رہا ہے اضللنا کا، اضللنا فعل ہے، اضللنا فعل ماضی کا چھٹا صیغہ ہے.
عد لالا عد للا، اسے آسان پڑھنا ہے عدلہ عدلہ، لام دوسرے لام میں ادغام کر دیا تو دو جنس ہم جنس دو لفظ اکٹھے آ گئے، دو لام آ گئے۔ اب پہلے لام کو ہم ثاقل کریں گے، دوسرے میں ادغام کر دیں گے، تو کیا بن گیا عدلہ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ کے بعد بڑا آتا ہے عدلہ۔ اب اس کی تثنیہ ہے عدلہ، جمع ہے عدلو، واحد مؤنث غائب ہے عدلت، اور تثنیہ مؤنث غائب ہے عدلتا عدلتا عدلت عدلتا۔ اب جمع مؤنث غائب کا بن گیا عدللنا عدللنا عدللنا۔ چھٹا سیگا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب، کثیرہ لفظ جو ہے نا یہ مؤنث کا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے لفظ عدلنا فرمایا، رب انہن عدلنا، اے میرے رب بے شک وہ لوگ، وہ جماعت، اکثر لوگوں کی جماعت، عدلنا جماعت کی وجہ سے لفظ عدلنا ہوا، کثیرہ لوگوں کی بہت سی جماعت، لوگوں میں سے، من الناس لوگوں میں سے، عدلنا نافرمان ہے، گمراہ ہے، مانتی نہیں میری بات کو مانتی نہیں، عدلنا گمراہ ہیں، ضالین سے یہ لفظ ہے، عدلنا باب افعال پر جا کر ادلی لال یہ مصدر ہے، ادلی لال، اب یہ مصدر ہے، اس سے ماضی بنائی، عدللنا چھواں سیگا، چھٹا سیگا فعل ماضی کا بن گیا، کثیرن اس کا مفعول ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے گمراہ کیا یا گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، من الناس لوگوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ بڑا واضح، بڑا وضاحت طلب اور محبت اور الفت کا ہے کہ انبیاء الفت کرتی ہے اپنی جماعت سے، اپنے امت سے الفت کرتے ہیں۔ کیا الفت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جو میری اتباع کرے نا وہ میرا ہے، اس میں کوئی فرقہ بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جو میری اتباع کرے نا وہ میرا ہے، اس کو میں قیامت والے دن بغیر پوچھے بتائے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، وہ ہے ہی میرا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعویٰ کریں کہ جو مجھے مان لے تو یا اللہ وہ میرا ہے، جو مجھے مان لے وہ میرا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، جس کی رسالت کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھ تو دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میرے چینل کو سبسکرائب کرو، نہیں، کبھی نہیں کہا بھی نہیں، لیکن میں بھوکا اس بات کا ہوں کہ تم رسول اللہ کے تابع دار بن جاؤ، اللہ تمہارا اور میرا حشر اکٹھا فرما دے اور نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے فرمائے۔ میں یہی تمنا رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جو مجھے مان لے، جو میری اتباع کر لے، میرا کہنا مان لے، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس وہ میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اگر کوئی نہیں مجھے مانتا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تو جان اور تیرا کام جانے، پھر بھی میں امید رکھتا ہوں تو کئیوں کو بخش دے گا، پھر بھی تو کئیوں کو بخش دے گا۔ لیکن مرتد کو، ایسے مرتد جو نبی علیہ السلام تسلیم کی نبوت کے بعد نبوت ثابت کرے، اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ چونکہ میں وہ درمیان بھی چھوڑ چکا ایت پاک اور چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول، اللہ فرما رہا ہے محبوب تو تیری اتباع کرے گا نا، من یطع الرسول، جو تیری اتباع کرے گا نا، کرے گا، یطیع فعل مضارع کا پہلا صیغہ اطاعت سے، اس کی مصدر اطاعت پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع، اس میں دو معنی پائے جاتی ہیں۔ یہ بھی اس کا معنی ہے کہ جو اطاعت کرتا ہے یا جو اطاعت کرے گا، دونوں ترجمے ہیں اس کے۔ من یطع الرسول، جو بھی محبوب تیری اتباع کرے گا، تجھے آخری رسول مانے گا، تیری حدیث اس پر عمل پیرا ہوگا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس پر پیرا عمل ہوگا یا اس کا پیرو ہوگا، اس پر عمل پیرا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہوگا۔ من یطع الرسول، من یطع الرسول، جو بھی محبوب تیری اتباع کرے گا، فقد اطاع اللہ، پس اس آدمی نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ اب اللہ کا فرما بردار بندہ ہو، اللہ اسے دوزخ میں پھینکے گا؟ نہیں۔ اس لیے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک اپنا نبی مانے اور اسی پر مضبوط رہے، ڈٹا رہے۔ اس نے اپنے رب کو مان لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، من یطع الرسول، محمد عربی کی اطاعت کی، یہ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، کسی آنے والے نبی کی کوئی خوشخبری نہیں دیتا، یہ سب جھوٹ بولتی ہیں، یہ سب لانتی ہیں، کوئی خوشخبری نہیں دیتا کسی رسول کے آنے کی بھی۔ ولی کتب غوث ابدار آئیں گے، آتے رہیں گے، قیامت تک آئیں گے، غوث الاغیاث بھی آئیں گے۔ کوئی یہ ضروری نہیں کہ غوث پاک جو ہے وہی غوث اعظم تھا اور کوئی ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، غوث اعظم بھی ہو سکتا ہے، امام اعظم بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اعظم نہیں ہو سکتا، رسول اعظم نہیں ہو سکتا بس، بلکہ چھوٹا رسول بھی نہیں ہو سکتا، ضمنی رسول بھی نہیں ہو سکتا، نہ اپنا امتی رسول بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اب اس سے بہانے بنا کر وہ تو امتی رسول ہوئے نا، اور بہانے بنا لو، لعنت تم پر، رسول کی بات کو تم غلط ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ آئیں گے اور اللہ کے رسول کے حکم کو نزول فرمائیں گے، لیکن امتی بن کر۔ اللہ نے اسے نبوت نہیں چھینی، نہ ہی نبوت کا کوئی پرچار کریں گے، لیکن امتی بن کے آئیں گے، آقا علیہ السلام کی امت میں رہیں گے اور اسی امت کا، اسی دین کا پرچار کریں گے اور اسی دین پر تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا زمانہ ایک ہوگا، دونوں کا۔ اب مہدی سارے بن گئے ہیں، ان سے پوچھو بھی تو مہدی تو بن گیا ہے، تو عیسیٰ کہاں ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ مہدی بھی جھوٹے، مہدی بھی جھوٹے، عیسیٰ بھی جھوٹے۔ احمد عیسیٰ یہ میں نا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ وہ احمد سے مراد میں ہوں یا میرا نام لگا دو۔ جیل اجڑ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ قالا تو ماضی کا سیگا، پھر جا ماضی کا سیگا، یہ تو کوئی پڑھا لکھا بتاتا ہے نا، پڑھا لکھا جانتا ہے نا۔ چلو، یا اللہ نے فعل مستقل کا اکٹھا سیغہ استعمال فرمایا، من یطع اللہ، جو محبوب علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے اور جو اتباع کرے گا۔
من یطع اللہ من یطع الرسول من یطع الرسول، واحد مذکر غائب فعل مضارع دونوں زبانیں پائی جاتی ہیں، جو اطاعت کرتا ہے اور جو اطاعت کرے گا، دونوں زبانیں، دونوں ترجمے۔ اللہ نے فرمایا فقد اطاع اللہ، پس ضرور اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب اللہ کی اطاعت کی تو پھر تو وہ پکا جنتی ہے نا، یہ تو پکی بات ہوگی۔ ومن تولی، اب رب نے سیدھا اعلان فرما دیا، محبوب جو تجھے نہیں مانتا، فمن تولی، جو تجھے نہیں مانتا، جو تجھ سے نفرت کرتا ہے، جو تجھ سے منہ پھیرتا ہے، لعنت ہو خدا کی ان مرزائیوں پر۔ یہ دیکھو، یہ سنو، یہ قرآن پاک کی آیا مقدسہ ہے، سورۃ نساء آیا نمبر 70۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، محبوب جو تجھ سے پیچھے ہٹتا ہے، جو تجھ سے منہ پھیرتا ہے، جو تجھ سے نفرت کرتا ہے، جو تجھ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو نبی علیہ السلام کی خاتمیت کا انکار کرتا ہے، جو نبوت کا جاری رہنا سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، اس سب پر لعنت خدا کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، فَمَن تَوَلَّىٰ، وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ محبوب ہم نے آپ کو کسی پر نگہبان نہیں بنایا، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ جب اللہ نے کہہ دیا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اب آپ کو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اطاعت کرے گا اسی کا فائدہ ہے۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، محبوب ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کے نہیں بھیجا، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ یہ کافر، یہ احمد عیسیٰ، یہ عبد القادر، یہ مسیلمہ کذاب، یہ انسی اور یہ مرزا غلام قادیانی، یہ بھی بڑا ہے، کتنے وہ حضرت علامہ مولانا مبشر رضا قادری صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب نے، اور لسٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام چھوٹ گیا نا، یاد نہ رہا ہوگا، یہ انہوں نے ویڈیو بنا دی کہ یہ دیکھیں کہ یہ جناب بریلوی ملاٹا ہیں، اب ہمارے نبی کو سچا نبی تسلیم کر رہا ہے۔ لعنت ہے خدا کی تم پر، ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنی جوتی کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے، لعنتی تھا، اتنا لعنتی کہ اسے ولی اللہ کہنا بھی ذرا شرم آتی ہے، عورتوں کے ساتھ ننگانا آنا، در پھٹے منہ تے لخ دی لعنت۔ چلو بہرحال یہ جذبات میں آ جائے اصل تو اس کو صبر کر کے سنبھلیں کہ لعنتیں کیوں پڑ رہی ہیں مرزا کو، اس کے کردار پر۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے والا یعنی محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ ساری آیات مقدسات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ یہاں اگلی آیت مقدسہ اور زیادہ زبردست ہے، یعنی 181 نہ صرف 81 81 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ اور ایک جماعت ان میں ایسی جماعت ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مرید ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں،
آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، آپ کی چاہت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلیں گے، نقش قدم پر چلیں گے. طاعتم منہم، ان میں سے ایک جماعت جب علیحدہ چلی جائے دوسرے پر اپنے ان کے پاس، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد پہلے پارے میں فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بیان فرمائی ہے. ایک جماعت جب آپ کے پاس ہوتی ہے وَيَقُولُونَ تَعَادُوا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ گواہ بنا کے اللہ کی بات کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، من انتی کا آپ کے ساتھ ہیں، من انتی کا آپ کے ساتھ ہیں. بیتم طائفۃ منہم غیر الذی تقول، اور جب وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام سے دور چلے جاتے ہیں، اپنی جماعت میں چلے جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ غیر الذی تقول واللہ یکتم ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو لکھ رکھا ہے کہ وہ اعمال صحیح نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی ہیں، منصوبے بناتے ہیں. لو غیر الذی تقول، منصوبے بناتے ہیں. تقول کا معنی کہنا بھی ہے، تقول کا معنی منصوبہ بنانا بھی ہے. نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبے بناتی ہیں. یہ رات کو سوتے ہیں نا تو صبح نئی کہانی گھڑ کر مرزائی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں، کہانی گھڑ کے. مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میں جا نہیں رہا تھا، دیکھے تھے سارے ہوتے ملوٹے بیٹھے تھے، مولوی بیٹھے تھے، میں نے سمجھا مولوی ادھر تو میں جاؤں ہی نہ. رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مولویوں نے بیٹھنا ہے، کیونکہ ذکر جو زیادہ مولوی کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، یہ تو ہماری کم فہمی ہے یا کم عقلی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہی نہیں. اگر کریں تو ہمیں بھی یہ فہم اللہ عطا فرما دے. صرف مولوی کی کوئی وراثت تو نہیں نا، دین مولوی کی وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، لیکن اللہ